یہ وظیفہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ادعونی استجب لکم. یہ ہے، دیکھو کتنا بڑا وظیفہ اللہ نے بتایا. یہ وظیفہ کہ تم مجھ سے مانگ رہے میں اسی وقت دے دوں گا. سبحان اللہ. یہ دعا ہے. کدھر گیا ہمارا دماغ؟ کتنی بڑی بات اللہ نے اس قرآن میں ہمارے لیے کھول دی ہے. نہیں ادھر نہیں جانا، اپنا زور پورا لگا لینا. ہم نے کوئی چیز رک سکتی ہے انسان کی؟ اگر انسان کہے کہ بھئی مجھے یہ چیز اچھی مل جائے الحمدللہ، پہلی نیت نہیں ہم نے حرام سے ہی کام کرنا ہے، تو پھر تو بہت مشکل ہوتا. یہ چیز کو ملتی ہے مگر جس کو اعتبار ہو. پہلی چیز تو انسان کے اعتبار پر ہے نا جس سے ملے گی. اعتقادی نہ جس کو ملے گا، جس پر اللہ کا اعتقاد ہی نہیں ہے، وہ اتنی بڑی بات اللہ پاک فرما رہے ہیں جس میں کوئی شرط نہیں، کوئی چیز نہیں، بیچ میں کچھ رسی نہیں رکھی، کوئی شرط نہیں رکھی، سیدھی بات کہی. وہ تو نہیں مانگ لے دے دوں گا. بتائیں اتنا بڑا پیغام روزہ نہ دے، ریفریش نہ کرے اتنے بڑے پیغام کو. ریفریش کر گیا. کہتا ہے پاگلو پورے رمضان کے اندر میں نے تمہیں ایک گر بتایا جو تم بھولے بیٹھے ہو اللہ سے تعلق کو. اصل میں جو ذلیل و خوار ہو رہے ہو آج تم دنیا کے اندر، اس وجہ سے کہ تم اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہو. مانگتے ہی نہیں ہو. بیٹے مانگتے ہو تو سرجنوں سے مانگتے ہو، ڈاکٹروں سے مانگتے ہو، ٹکوں سے مانگتے ہو. بے اصول اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتے ہیں بغیر باپ کے، جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتے ہیں بغیر ماں باپ کے، تو تیری دعا کو قبول نہیں سکتے کہ بغیر سرنج لگائے اور بڑے پیٹ میں ٹیکے لگائے تجھے کوئی بچہ عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. کیوں غلط راستوں پہ جاتا ہے؟ تو لڑکا چاہیے اللہ سے مانگ، لڑکی چاہیے اللہ سے مانگ، بانچ ہے تو اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ. لیکن ملتا جب ہے جب یقین ہو اللہ پر کہ یہ دے دے گا. یقین نہیں ہے، یہاں بھی مار کھا جاتے ہیں. نہیں یہ اللہ نے تو کہا نا اسباب اختیار کرو. وہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے جن کے لیے یقین کم ہے. جو اسباب سے مانگتے ہیں اسباب سے دے دیتا ہے. لیکن وہ ہے ٹرین کون سی؟ عوامی ٹرین ہے، وہ آہستہ آہستہ چلتی ہے. سبحان اللہ. اور جو یقین کے مانگتے ہیں دروازہ کھٹکتا کہ یہ آگے جی آپ کے لیے پیسے آئیں گے. اسی لیے فصل جنت نہ اس بکن النار. یہ بہت ضروری ہے تمہارے لیے دو چیزیں کرنا اس پورے رمضان کے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی اصل ہے کہ اللہ کو راضی کر جاؤ اس رمضان میں اور اللہ سے دعا مانگ جاؤ. یہ اصل ہے. کہا ہے اللہ کے نبی نے آخری میں اس حدیث میں بتایا کہ یہ اصل ہے اس کی. اللہ نے کہ تو شاید تم نہ سمجھو رمضان کو، میں تمہیں اس کا مفہوم سمجھا دیتا ہوں. یہ رمضان میں دو کام تم نے کرنے ہیں کہ اللہ کو راضی کر جاؤ اور اللہ سے دعا مانگنا سیکھ جاؤ. اور راضی کرنے کا میں تمہیں نقطہ بتا دیتا ہوں، وہ اللہ کا ذکر ہے اور گناہوں سے توبہ کرتے رہو. نہ ہم نے گناہوں سے توبہ کرنی، اپنے کام اڈے پہ لگے رہنا ہم نے، اور نہ ہم نے ذکر کرنا. اور توبہ کے بغیر تو ذکر ہے ہی نہیں بھائی. وہ تو راضی ہو جائیں گے اللہ. دو گول بتائے اور فرمایا کہ دعا کے طریقہ بھی میں بتا دیا تم. وہ کیا کہ جنت مانگو اور دوزخ عذاب جہنم سے پناہ مانگو. یہ چھوٹی دعا نہیں ہے، یہ بھی سن لو. بات سمجھ آئی نہیں؟ یہ جنت جو کہتے ہیں نا فصل الجنہ، یہ چھوٹی دعا نہیں ہے. اور جو کہنا ناؤز من النار، یہ چھوٹی دعا نہیں ہے. یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ بہت بڑی دعا ہے. اس سے جنت کی داخلے کی دعا نہیں ہو رہی. پہلے مجھے بتائیں یہ جنت کی جو آپ دعا مانگ رہے ہیں حقیقت میں اللہ سے پورا دین مانگ رہے ہیں. بتاتا ہوں آپ پورا دین مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نمازی بنا، روزے رکھنے والا بنا، حاجی بنا، اس کے احکامات پہ چلنے والا بنا، سرکار کی سنت پہ چلنے والا بنا، نبی کا عاشق بنا. یہ سب کچھ مانگ رہے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی جنت میں جائے گا؟ حاجی صاحب بغیر نماز جنت میں جائے گا؟ ایک نماز بھی چھوڑی ہوگی، پہلے اس نماز کا حساب لے کے 2 دن سڑا کے اس کو پھر اس کو جنت میں بھیجیں گے. نماز ہی جائے گا نا. گن تو سارا پہلے جہنم میں ہوگا. تو یہاں ڈائریکٹ جنت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے ایسا کر دے کہ پکا نمازی ہوں،
پکا حاجی ہوں، پکا روزے رکھنے والا ہوں، پکا سنت پہ عمل کرنے والا ہوں، پکا عاشق رسول ہوں، پکا عاشق رب. یہ ہے جنت مانگنے کا مطلب. اس کو پیچھے جہاں تک سوچا کریں.